السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ دوستو، افغانستان جنوبی وسطی ایشیا کے قلب میں واقع کثیر النسلی لینڈ لاکڈ ملک، جنوبی اور مشرقی ایشیا کو یورپ اور مشرق وسطی سے ملانے والے اہم تجارتی راستوں کے ساتھ واقع ہے۔ افغانستان ایک طویل عرصے سے سلطنت سازوں کی طرف سے تلاش کرنے والا انعام رہا ہے اور ہزاروں سال سے بڑی فوجوں نے اسے زیر کرنے کی کوشش کی، جس سے ان کی کوششوں کے آثار عظیم یادگاروں میں رہ گئے۔ ملک کے صحراؤں اور پہاڑوں کے ممنوع منظرنامے نے بہت سے سامراجی عزائم کو خاک میں ملا دیا، جیسا کہ اس کے شدید آزاد لوگوں کی انتھک مزاحمت نے اتنا خود مختار ہے کہ یہ ملک ایک قوم کے طور پر متحد ہونے میں ناکام رہا ہے، بلکہ اس کے بجائے طویل عرصے سے نسلی تنازع کے طور پر برداشت کر رہا ہے دڑے اور ہمیشہ بدلتے اتحاد۔ دوستو، ملک افغانستان کی اسلامی ریاست جنوبی وسطی ایشیا، رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر، آبادی 2023 کے تخمینے کے مطابق 3,48,53,000، دارالحکومت کابل، لوگوں کا تقریباً 5واں حصہ پشتون نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ دیگر نسلی گروپوں میں تاجک، ازبک اور ہزارہ شامل ہیں۔ زبانیں پشتو، فارسی، مذہب اسلام، کرنسی افغانی۔ دوستو، افغانستان کے 3 مخصوص علاقے ہیں۔ شمالی میدانی علاقے اہم زرعی علاقے ہیں۔ جنوب مغربی سطح مرتفع بنیادی طور پر صحرائی اور نیم خشکی پر مشتمل ہے۔ ہندوکش سمیت وسطی پہاڑی علاقے ان علاقوں کو الگ کرتے ہیں۔ افغانستان کی ترقی پذیر معیشت ہے جس کی بنیاد زیادہ تر زراعت پر ہے۔ اس کے اہم معدنی وسائل 1980 کی دہائی کی افغان جنگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر غیر استعمال شدہ ہیں۔ روایتی دستکاری اہم رہیں، اونی قالین ایک اہم برآمد ہیں۔ افغانستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس میں 2 قانون ساز ادارے، صدر ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ علاقہ 6 صدی قبل مسیح میں فارسی چیمینین سلطنت کا حصہ تھا اور اسے اسکندر اعظم نے 4 صدی قبل مسیح میں فتح کیا تھا۔ ہفتالیوں اور ساسانیوں کے ساتھ ہندو اثر و رسوخ داخل ہوا۔ اسلام صفاریوں کے دور حکومت میں داخل ہوا۔ 870 عیسوی افغانستان 18ویں صدی تک مغلیہ سلطنت ہند اور فارس کی صفوی سلطنت کے درمیان تقسیم تھا۔ جب نادر شاہ کے ماتحت دیگر فارسیوں نے اقتدار سنبھال لیا، برطانیہ نے 19ویں صدی میں اس علاقے میں کئی جنگیں لڑی۔ 1930 کی دہائی سے ملک میں ایک مستحکم بادشاہت تھی جسے 1970 کی دہائی میں ختم کر دیا گیا۔ مارکسی اصلاحات نے بغاوت کو جنم دیا اور سوویت فوجیوں نے حملہ کیا اور سوویت یونین 1989 میں پیچھے ہٹ گئے۔ 1992 میں باغی دڑوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم کیا۔ 1996 میں طالبان ملیشیا نے کابل میں اقتدار سنبھالا اور ایک اسلامی حکم نافذ کیا۔ 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد رہنما اسامہ بن لادن اور اس کے القاعدہ تنظیم کے ارکان کو حوالے کرنے کے لیے ملیشیا کی عدم رضامندی نے امریکہ اور اتحادی ممالک کے ساتھ فوجی تنازع، طالبان کا تختہ الٹنے اور ایک عبوری حکومت کے قیام کا باعث بنا۔ دوستو، افغانستان کی جدید سرحدیں 19ویں صدی کے آخر میں سامراجی برطانیہ اور زار پرست روس کے درمیان دشمنی کے تناظر میں قائم کی گئی تھیں، جسے روڈیارڈ کپلنگ نے عظیم کھیل قرار دیا۔ جدید افغانستان سیاسی نظریے اور تجارتی اثر و رسوخ کی جدوجہد میں ایک پیادہ بن گیا۔ 20ویں صدی کی آخری سہ ماہی میں افغانستان کو خانہ جنگی کے تباہ کن اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوویت یونین 1979 to 1989 کے فوجی حملے اور قبضے سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد کی مسلح جدوجہد میں ایک زندہ بچ جانے والی افغان کمیونسٹ حکومت نے اسلامی باغیوں کے خلاف کارروائی کی اور مجاہدین گروپوں کی ایک مختصر حکمرانی کے بعد مذہبی طلبہ کی ایک سخت تحریک طالبان ملک کی حکمران جماعتوں اور جنگجوؤں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک تھیوکریٹک حکومت قائم کی۔ 1996 and 2001 جو جلد ہی ایک جلاوطن سعودی عرب اسامہ بن لادن کی قیادت میں مالی امداد سے چلنے والے اسلام پسندوں کے ایک گروپ کے زیر اثر آ گئی۔ طالبان کی حکومت دسمبر 2001 میں امریکی زیر تسلط فوجی مہم کے نتیجے میں گر گئی تھی۔ اس کا مقصد طالبان اور بن لادن کی القاعدہ تنظیم کے جنگجو تھے۔ اس کے فوراً بعد طالبان مخالف قوتوں نے عبوری قیادت اور ایک ایسی انتظامیہ کی مدت پر اتفاق کیا جو ایک نئے آئین اور جمہوری طور پر منتخب حکومت
حکومت کے قیام کا باعث بنے گی۔ افغانستان کا دارالحکومت اس کا سب سے بڑا شہر کابل ہے۔ مغل خاندان، ان کے بانی شہنشاہ بابر 1526 سے 1530 کے منزلہ دور حکومت میں مساجد اور باغات کا ایک پرسکون شہر اور صدیوں سے شاہراہ ریشم پر ایک اہم کاروباری ادارہ، کابل طویل اور پرتشدد افغان جنگ کے بعد کھنڈرات میں بڑھ گیا، چنانچہ ملک کا بیشتر حصہ، اس کی معیشت تباہ حال اور اس کے لوگ بکھرے ہوئے اور مایوسی۔ 21ویں صدی کے اول تک افغانیوں کی ایک پوری نسل جوانی کو پہنچ چکی تھی جو جنگ کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی۔